اللہ نے کتاب حکیم کو لفظ اقرا سے شروع کیا. پہلے یہ دستور العمل نہیں تھا. خدا نے بہت ساری اقوام کو معجزات سے قائل کرنے کی کوشش کی. ایک چبلی انسان کو جب اقدار کا حامل نہ پایا تو کبھی خوف سے قائل کرنے کی کوشش کی، مگر جب زمانہ رسول کریم آیا تو ان کی امت کو سب سے پہلا خطاب کیا، اقرا باسم ربک الذی پڑھ. اور یہ واحد امت ہے کہ جو علم کے لیے تخلیق ہوئی، علم کے لیے اس کو سرفرازی بخشی گئی، اور علم ہی اس کا ترا امتیاز ہے. وہ خادم حضرات عالم کیسے تھے، یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو عالم اس علم کی ترویج کے لیے چنا گیا وہ کیسا تھا. ایک حدیث رسول آپ کو سنا رہا ہوں. It's a scientific institution. I would love you to understand the nature of this question and the answer also. حضرت عقیل بن رضینی نے ایک صحابی تھے، جیسا تجسس آج پایا جاتا ہے کل بھی پایا جاتا تھا، مگر ایک بدوی معاشرے میں یہ تجسس اور یہ سوال جو حضرت عقیل بن رضینی نے کیا مجھے تو بہت حیرت انگیز لگتا ہے. اور پوچھا حضرت عقیل بن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم أَيْنَ كَانَ رَبُّنَا يَخْلُقُ الْخَلَقَ، کہ ہمارا رب تخلیق کائنات سے پہلے کہاں تھا. Probably this question could only be discussed in the highmost institution of Harvard, Cambridge. What was happening in the universe before, after Big Bang? اور اتنا سادہ سا سوال نہیں ہے کہ اس کا جواب کسی سائنٹسٹ سے نہیں پوچھا جا رہا تھا، کسی دانشور سے نہیں، کسی سوفسٹ سے یونان کے سے یہ کوشچن نہیں پوچھا جا رہا. یہ کوشچن ایک نبی امی سے پوچھا جا رہا who did not have the time even to understand a single word from his own companions in his own age. اور اس لیے ان کی تعلیمات کا کوئی کسی قسم کا سورس نہیں تھا. ایسے شخص سے پوچھا جا کہ أَيْنَ كَانَ رَبُّنَا يَخْلُقُ الْخَلَقَ، کہ اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رب کائنات کی تخلیق سے پہلے کیا کر رہا تھا، اس مہیب صدائے تخلیق سے جسے آپ بگ بینگ کہتے ہیں، اس سے پہلے کیا کر رہا تھا. فرمایا کان فی امان. یہ نہیں کہا کہ مجھے اس سوال کا جواب نہیں پتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر کوئی یہ کہہ دے نا کسی سوال کے جواب میں کہ لا ادری، مجھے نہیں پتا، تو اس نے آدھا علم حاصل کر لیا. بجائے اس کے کہ خام خیالی کے دعوے کے ساتھ اوٹ پٹانگ جواب دیتے رہو، صاف چوری کر دیتے کہ مجھے اس سوال کا جواب نہیں پتا، مگر اس سے انٹلیکچوئلس کو اعتراف شکست کرنا پڑتا. اٹس ویری ڈیفیکلٹ. سیلف سینٹرسٹی اور ایگوئسٹیکل مائنڈ یہ قبول کر دے کہ مجھے سوال کا جواب نہیں پتا. یہ ہماری عادت ہی نہیں ہے. ہم غلط جواب دینے پہ ضرور اصرار کریں گے مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے نہیں پتا. اور حضور گرامی مرتبہ کا قول مبارک ہے یہ کہ اگر کوئی سوال نہیں پتا تو کہہ دو نا کہ لا ادری، مجھے نہیں پتا. پھر کیوں زور لگاتے ہو اوٹ پٹانگ جواب دینے؟ مگر یہاں پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ لا ادری، کہ مجھے نہیں پتا. یہ میرے مقصد کا سوال ہی نہیں ہے، اس کا مذہب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ تو 22ویں 23ویں صدی کے اسکالرشپ کا سوال ہے، یہاں کا سوال نہیں. فرمایا کان فی امان، وہ بادلوں میں تھا. یہ لفظ اما بادل کے لیے استعمال نہیں ہوتا، اس کی آگے وضاحت آئے گی. فرمایا کان فی امان تحتہ ہوا وکما فوقہ ہوا. اس کی نیچے بھی ہوائیں تھی، اس کے اوپر بھی ہوائیں تھی، جھکڑ جلا ہوا تھا. اتنی زیادہ ہوائیں کہ دیکھو یہاں ایک اور عجیب و غریب مسئلہ حل ہوتا ہے. کانا فی امان،
وہ بادلوں میں تھا. یہ جو عموماً سوال کرتے ہیں بہت سارا جاہلانہ، خدا کتنا بڑا ہے، اپنے سے بڑا پتھر بنا سکتا ہے، اپنے سے چھوٹی کائنات بنا سکتا ہے، بڑی بھی کائنات بنا سکتا ہے. یہ اس کا جواب ہے، یہ اس کا بھی جواب ہے کہ اس کو سائنس سے نہیں پہچانا. گاڈ از واٹ گاڈ ڈز، اور خدا وہ کام کرے جو کوئی اور کام نہیں کر سکتے. وہ چھوٹا یا بڑا ہے، وہ ایک ذرہ ایک کائنات میں پنہا ہے یا کم از کم ہزاروں کائناتوں کا مالک ہے. اس کو سائنس سے نہیں پہچانا. کہتے ہیں کہ مصبحات میں ایک آیت ہے جس کو ایک مرتبہ پڑھنے کا ثواب 1000 آیات کے برابر ہے. مگر وہ آیت ایسی ہے کہ پڑھنے کو تو سارے پڑھ لیں، مگر اس پہ پتہ نہیں اسے ایک آیت کی عوض کتنے فلسفے جو ہے دنیا کے نمود پا سکتے ہیں. اور وہ ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. خدا نے آپ کو بتایا ہے کہ میں ظاہر و باطن کا مالک ہوں، میں ظاہر و باطن کا مالک ہوں، میں اول و آخر کا مالک ہوں. مگر ان تمام چیزوں کو میں نے عقل اور علم سے گھیرا ہوا ہے. قاضی حضرات، بہت ہی ٹیکنیکلی بہت ہی سپیریئر ہائی انٹلیکٹ کا یہ مذہب ہے. ظاہر ہے کہ جس مذہب کی ترویج آپ دیکھ رہے ہو بڑا ڈفرنس ہے.